قرآن کا اسلوب دو طرح کا ہے، ایک اچھے لوگوں کا ذکر، دوسرا برے لوگوں کا ذکر۔ کبھی قرآن اچھے لوگوں کا ذکر پہلے کرتا ہے تو کبھی قرآن برے لوگوں کا ذکر پہلے کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی اچھے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور اگر اچھے لوگوں کا ذکر آ جائے تو اس کے ساتھ ہی برے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو پیارے حبیب آپ خوشخبری عطا فرمائیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والوں کو بھی بشارت دیجیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنت کی جمع جنات ہے، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ اگر آج انسان کشمیر چلا جائے تو دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے کہ کشمیر جو ہے نا دنیا کے اندر جنتی ایک ٹکڑا ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنت وہ جنت ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے وہ عظیم نعمت تیار کی ہے جن نعمتوں کا ذکر حقیقی طور پر نہ تو کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی زبان نے بیان کیا ہے، اور نہ ہی کسی دیکھنے والے نے جنت کی نعمتوں کا نظارہ کیا۔ وہ واحد شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ واحد انسان بنایا جس نے جا کر جنت کی سیر بھی کی ہے، جہنم کا بھی معائنہ کیا ہے، لیکن خود فرما رہے ہیں کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، کسی کان نے سنا تک نہیں، کسی زبان سے جنت کا حقیقی ذکر تک نہیں ہوا، لیکن قرآن نے جنت کا ذکر کا ایک خاکہ پیش کر دیا اور فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جنتیں رکھی ہیں۔ جنت وہ عظیم نعمت ہے جس کی زمین ایسی ہوگی کہ جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کہیں پانی کی نہر ہوگی تو کہیں دودھ کی نہر ہوگی تو کہیں شہد کی نہر ہوگی تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے شرابن طہورا، پاک صاف شراب، یعنی ایسی نعمت کہ جس کو پینے کے بعد انسان رب کی محبت میں اور پختہ ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے مشروبات کا وہاں انتظام کر رکھا۔